پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے 7 شہزادیوں کا ایک بھائی۔ 7 شہزادیاں، ایک بادشاہ کی 7 شہزادیوں کے بعد اس کا ایک ہی بیٹا ہوا تھا جس کا نام اس نے پیار سے فضل الہی رکھا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ ایک دیندار بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں سے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں سے نفرت نہیں کی تھی، مگر وہ اپنی تمام مال اور جائیداد کے لیے، اپنے محلات اور اپنے تمام زیورات اور نقدی کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کو وارث دے دیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے تمام گاؤں کے لوگوں اور سلطنت کے لوگوں کو بہت بڑی دعوت دی تھی جس دن اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، کیونکہ اس نے منت مانی تھی کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں تمام غربا کو بہت زیادہ کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے غریبوں کے لیے ایسی شاندار دعوت رکھی تھی کہ غریبوں نے کبھی زندگی میں ایسا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ اب بادشاہ خوش تھا کہ اس آہستہ آہستہ شہزادہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ شہزادے کی عمر اب 10 سال ہو چکی تھی، مگر 10 سال عمر ہونے کے بعد شہزادہ غلط کاموں میں پڑنا شروع ہو گیا۔ شراب، نشہ اور ایسی کاموں میں اس نے پنگے لینا شروع کر دیے۔ اب بادشاہ کی پریشانی بڑھتی گئی۔ شروع میں تو بادشاہ نے اگنور کیا کہ ابھی بچہ ہے، چھوڑ دے گا وقت کے ساتھ ساتھ، مگر وقت گزرتا گیا اور شہزادے کی حرکتیں زیادہ خراب اور بگڑتی چلی گئی۔ وہ اپنے باپ کے بھی خلاف ورزی کرنے لگا اور کھلے عام شراب اور دھندا کرنے لگا۔ بادشاہ ہر وقت دعا کرتا کہ اللہ اس کو نیک، اور میں نے تو اس کا نام بھی فضل الہی رکھا تھا کہ اللہ کے فضل سے یہ نیک اور اچھا انسان بنے گا، مگر یہ تو بالکل ہی بدل گیا۔ اب شہزادہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق بالکل نہیں چلتا تھا اور ہر کام اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کرتا تھا۔ شہزادے کی یہ تمام باتیں بادشاہ کو بہت ناگوار گزرتی تھی، مگر وہ دل پر پتھر رکھ کر اسے پیار سے سمجھاتا تھا۔ کبھی اس کی بہنوں سے کہتا تھا کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ، تو کبھی اس کی ماں سے کہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، کبھی ڈانٹ کر نہیں سمجھاتا تھا۔ نیک دلی اور محبت اور اللہ کا نیک بزرگ ہونے کی وجہ سے، نیک بندہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے بہت دل سے دعائیں کرتا تھا اور منتیں مانتا تھا کہ اے اللہ اس کو نیک بنا دے۔ مگر بادشاہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شہزادہ بڑا ہو رہا تھا، وہ بڑے گروہوں اور گنڈوں اور ایسے لوگوں میں شامل ہوتا جا رہا تھا، پڑھائی اور نیک کاموں سے بہت دور بھاگتا تھا۔ اب بادشاہ نے ایک دن پلان کیا کہ میں اسے اپنے تمام وزراء کو بلا کر اور ان سے کہوں کہ اس سے پیار سے اور میٹھی باتوں سے اللہ کے ذکر کی طرف لائے۔ وزیر جو تھے وہ کچھ اس کے دوست بھی تھے۔ اب اس نے ان وزراء سے کہا کہ اسے پیار سے سمجھاؤ۔ انہوں نے اپنی تمام کوششیں کر لیں، کیونکہ وہ اس کے آگے خلاف ورزی اگر اسے سختی سے کرتے تو وہ نہ مانتا، مگر پیار سے سمجھانے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنے باپ کی بات کو سننے لگا اور اپنے باپ کی عزت کرنے لگا، کیونکہ انہوں نے اسے دین کی طرف یہ سمجھایا کہ بیٹا جو باپ کی عزت نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب وہ اپنے باپ کی عزت کرتا تھا اور اس سے پیار سے بات کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ باپ کی جب بات سننے لگا تو باپ اس سے لفظوں ہی لفظوں میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہتا رہتا تھا جو اس کے دل پر بہت اثر کرتی تھی۔ دین کی باتیں، ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت اور نیکی کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی کی بیٹی کو پکڑا اور اسے خوب مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ اس کی غلطی کیا تھی کہ اس نے سڑک پر پڑے اس کے کچھ سکے اٹھا لیے تھے، مگر جب باپ کو یہ خبر ملی کہ اس کے بیٹے نے صرف چند پیسوں کی خاطر ایک خاتون کو بہت مارا ہے تو اس کی روح کانپ گئی۔ اس نے اس خاتون کو بلایا اور بہت سارے زیورات اور پیسے دیے اور اس کی قدموں میں اپنی پگڑی رکھ دی اور کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، مگر صرف
ایک اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا کہ میرے بیٹے نے اتنی بڑی زیادتی تمہارے ساتھ کر دی کہ شاید ہمیں اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑ جائے۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ چاہو تو تم مجھے جوتوں سے مارو کہ میں نے اتنے برے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ خیر وہ عورت مان گئی اور خاموشی سے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا اور آپ کے بیٹے کو بھی معاف کیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب بادشاہ کی روح مطمئن تھی کہ اسے اس خاتون نے معاف کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اس کے گھر اب تحفے تحائف کے طور پر بہت سارے اچھے اچھے فروٹس اور چیزیں بھجوائی تاکہ وہ خاتون خوش ہو جائے۔ خیر کافی دن گزر گئے۔ شہزادے کو بادشاہ نے سمجھایا کہ کسی کے اوپر ظلم کرو گے تو وہ تمہارے بچوں پر بھی ویسا ہی ظلم ہوگا۔ اب بادشاہ اپنی باتوں سے اسے مطمئن کرنے لگا، اس کی باتوں پر کچھ اثر ہونے لگا، اس کے دماغ پر بادشاہ کی باتوں کا اثر ہونے لگا۔ اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ پیارے بچوں اور نیکی کے راستے پر اب کے باپ کے کہنے پر عمل کرنے لگا تھا۔ لوگوں سے اور غنڈہ گردی، شراب، نشہ اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ اس نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے لیے ایک نیک سیرت لڑکی ڈھونڈی جو اس کو نیکی کی ہر وقت تلقین کرتی تھی، اور اس کی زندگی پر، اس کے دماغ پر اس نے بہت اثر کیا اور وہ ہنسی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ نیک راستے پر چلنے لگا۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہاں سے یہ سبق بھی لینا ہے کہ کسی کو نیکی کے راستے پر لانے کے لیے کبھی سختی کا لفظ مت استعمال کریں، ہمیشہ پیار سے بات کریں اور پیار سے سمجھائیں۔ پیارے بچوں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔